السلام علیکم۔ آزادی مارچ 14 اگست کو اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا عمران خان حکومت گرانے جا رہے ہیں یا حکومت فوج کی مدد سے عمران کا راستہ روکے گی، یا درمیان میں کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس میں حکومت اور عمران خان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو تمام لوگ پوچھتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں انہی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پہلے تو ڈیل والی بات سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ بعض اخباروں میں یہ تاثر ملا کہ آپ آزادی مارچ کو کینسل کر دیں گے۔ کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپ کی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ندیم، میں کوئی یہ باقی پارٹیز کی طرح تو نہیں ہوں جو کہ کوئی کام کروانا ہو تو بلیک میل کریں گورنمنٹ کو اور وہ کام پیسہ مل جائے تو وہ چپ کر جائیں۔ بڑی ایسی پارٹیز ہیں، یا کوئی ہر ایک دن لڑائی ہوتی ہے دوسرے دن سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ میں تو ایک مسلسل ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے چلے الیکشن مان لیا، لیکن ہم نے دھاندلی نہیں مانی۔ میں نے کہا کہ ہم سارے قانونی دروازوں کے اوپر دستخط دیں گے، اور اگر وہ نہ ہمیں وہاں سے انصاف ملا میں سڑکوں پہ نکلوں گا۔ یہ میں 14 مہینے سے کہہ رہا ہوں، کبھی اس کے پیچھے نہیں ہٹا۔ اسمبلی میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، ٹرائیبیونلز پہ گئے، سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ میں مایوس سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ تو جب آپ کو الیکشن کمیشن انصاف نہیں دے رہی، سارے لوگوں کو الیکشن کمیشن سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، ہارے بھی کہتے ہیں دھاندلی، جیتے بھی کہتے ہیں دھاندلی۔ تو جب سپریم کورٹ کے پاس گئے، وہاں جو مجھے مایوسی ہوئی، آپ یقین کریں، یعنی ہم نے ایک ہی امید لگائی ہوئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تب جب آزاد عدلیہ ہوگی، پہلی آزاد عدلیہ اور تاریخی دھاندلی۔ سو بہرحال ہم نے یہ سارے مرحلے طے کر کے ہماری جو 18ویں سالگرہ تھی اس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی اب سڑکوں پہ کیمپین شروع کر رہے ہیں۔ وہ اس کا تسلسل ہے، وہ کیمپین ہم نے اٹھائی، 4 جلسے کیے، اور اس کے کوئی ہمیں ریلیف نہیں ملا۔ وہ پریشر تھا کہ ہماری بات مانیں۔ 4 حلقے ہم کہہ رہے ہیں، افغانستان میں پورا کا پورا الیکشن کی ایک ایک ووٹ گنتی جا رہی ہے، ایک ایک ووٹ، 80 لاکھ ووٹ جتنی کاسٹ ہے ساری گنی جائے گی۔ ہم 4 حلقوں کا رو رہے تھے، انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے تاریخی دھاندلی کی۔ کیا حکومت سے بات چیت کا دروازہ بھی کھلا ہے یا بند ہو چکا ہے؟ بالکل بند ہو گیا۔ اب 14 کو جا کے ڈیمانڈز دیں گے، اور کسی کا خیال ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی مفاہمت ہو جائے گی، کوئی چیز اب اس کو آزادی بات کو حکومت سے ڈیل ہو سکتی ہے آپ کی؟ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو سکتی، جو ٹائم نکل گیا۔ میں نے نون لیگ کے کچھ لوگوں سے بات کی، آن ایئر آپ سے پوچھنا اس کا جواب چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب عمران خان سے رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ مطالبات بتائیے، کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ مطالبہ 14 مہینے سے کہہ رہے ہیں، شہباز شریف نے آپ کو کال کیا؟ 14 مہینے سے ایک بات مسلسل کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، جی الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں۔ ندیم مجھے یہ بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی، آپ کہیں کھول دیں ریکارڈ، سامنے گنتی کروا دیں۔ لیکن شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے آپ سے کیا کہا؟ پہلے میں آپ کو ایک سمپل بات بتائیے۔ انہوں نے کہا جی میرے حلقے بھی کھلواؤ۔ میں نے کہا میں نے ریٹن دیا اسپیکر کو کہ میرے سارے حلقے کھول دیں، گنتی کروائیں۔ اگر میں نے دھاندلی کیا سامنے آئے، تحریک انصاف کے سارے حلقے کھول دیں آپ نے، تحریری طور سارے، پر میں نے کہا پی ٹی آئی کے سارے حلقے کھول دیں۔ ان کے 4 حلقے کے لیے 9 مہینے سٹے آرڈر مل رہا ہے۔ یہ سٹے آرڈروں کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ کس چیز سے ڈر ہے؟ اور میں بتاتا ہوں کس چیز سے ڈر ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ 4 حلقے کھل گئے، پینڈوراز باکس کھل گیا، کیونکہ اتنی زیادہ دھاندلی کی ہے انہوں نے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 68 لاکھ 2008 میں ووٹ پڑتی ہے اور 1 کروڑ 45 لاکھ ووٹ پڑ جاتی ہے، دگنی سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جاتی ہے 2013 میں۔ کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ تو اس لیے ان کو پتہ ہے، اور ہم انشاءاللہ، میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں یہ اگلے 5-6 دنوں میں، اور میں ساری پاکستانی عوام کو بتاؤں گا کہ یہ ہوا کیسے۔ اب آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہوا کیا ہے، کیسے کیا، مختلف طریقے اختیار کیے، لیکن انہوں نے کیسے یہ پھنس گئے، کیوں کاغذ کیوں نہیں، مجھے بتائیں جی۔ 3 ارب روپیہ خرچ کیا سیاہی کے اوپر اور وہ کاغذ کے اوپر، وہ کیوں نہیں ٹھیک نکلا؟ گورنمنٹ کا خود بیان ہے کہ وہ کاغذ، آپ کا خیال ہے یہ کس نے کیا، سیاہی کا اور کاغذ کا مسئلہ؟ یہ میں سارے انکشاف پبلک میں کیوں، یہ کیسے ہوا؟ لیکن آپ نے میرے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایک ایم آئی کے بریگیڈیئر انوالو ہیں، اس کے بعد سے آج تک کی تاریخ میں ہر پروگرام میں جب آنے لگتا ہوں تو میرے وہ ٹویٹر پہ پوری ٹائم لائن بھری ہوتی ہے۔ خان صاحب سے پوچھیں وہ کون تھا بندہ، ایم آئی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ ریٹائرڈ آدمی تھا، وہ پورا انوالو تھا اس میں۔
रिटायर्ड आदमी था MI का और वो इन्वॉल्व था, लेकिन ये सारी चीजें आ बट जाएंगी। यू आर नॉट नेमिंग हिम। नहीं, वो मैं आपको वजह बताता हूँ। ये जो हम अब इंकिशाफ करेंगे, हम बताएंगे पब्लिक को कि ये क्या हुआ, इन्होंने कैसे प्लानिंग की, केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल था, और इसका आरओज का क्या रोल था, टीम लीडर कौन था इस रिगिंग में? हाँ? इस रिगिंग का टीम लीडर कौन था? नहीं, ये मैच फिक्सिंग के अंदर खिलाड़ी थे, इन्होंने मिलके किया है। कौन कौन? वो इंशाल्लाह मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं अच्छा, सारा शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने आपको कोई ऑफर की कि कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं? किस चीज की ऑफर करें आपसे राब्ता मैं किया आपको कह रहा हूं कि सिर्फ आपने अगर वाकई सही इलेक्शन लड़ा था तो 12 महीने से शोर मचा रहा हूं 4 हल्के करो, क्यों नहीं किए इन्होंने? कहा क्या मैं उन्होंने फिर से आपको कहूं कि अफगानिस्तान में एक एक वोट 80 लाख वोट काउंट हो रही है, पूरा वोट ऑडिट हो रहा है। नहीं ठीक है, तो अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं पहले दिन अब्दुल्ला की तरह मैं कह सकता था मैं इलेक्शन नहीं मानता, मैं तो पता था। लोगों ने मोबाइल फोन पे ठप्पे लगाते देखे हैं, लोगों ने मोबाइल फोन, यानी सबूत है लोगों के पास रिगिंग के। हमें तो पता था रिगिंग है, मैं कहता रहा मैं नहीं इलेक्शन मानता। हमने कहा एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल खान साहब, मैं आपकी इस पोजीशन को सपोर्ट करता हूं कि थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जहां अगर कोई दो नंबरी किसी की भी हुई है, इवन आपके हल्के में हुई है, तो पता चलना चाहिए खान साहब ने, ताकि अगला इलेक्शन ठीक लेकिन हो। मेरा सवाल अभी बरकरार है कि वो आपको ऑफर क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ और इसहाक डार बात करके क्या कह रहे हैं आपको कि क्या मुझे करने तो में पैगाम आ रहे हैं कि जनाब मिलें, बात करें, कि डिमांड्स रखें, कोई बातचीत हो सकती है। मैं उनको अच्छा, नून लीग कह रही है बातचीत के लिए तैयार हैं वो, अब आके प्रेशर में आके कह रहे हैं। अब यानी पब्लिक प्रेशर पड़ा, 12 महीने से कोई बातचीत। कभी कहे हमें जी असेंबली में 20 हल्के खिलवा दो, आप अपने 20, हम तैयार होते थे, वो फिर पीछे फिर अभी वो इनके दो MNAs ने खड़े होकर कहा कि इमरान खान के भी हल्के खोलो और मेरे भी हल्के खोलो। मैंने लिख के दे दिया कि मेरे हल्के खोलो, फिर पीछे भाग गए, चार्टर ऑफ डिमांड फिर पीछे भाग गए। आपकी चार्टर ऑफ डिमांड है कि आप क्या चाहते हैं? कंप्लीट वोट ऑडिट? चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करेंगे जब हम इंशाल्लाह सारी रिगिंग का पब्लिक को बताएंगे, इस मुल्क के मैंडेट को चोरी किस किस कैसे किया गया, कौन कौन खिलाड़ी थे इसमें, ये क्या ऊपर से बताएंगे। और जो हल्के खुले हैं उनके अंदर निकला क्या है। नदीम, जो हल्का खुला है ये 5-10 हज़ार की बात नहीं है, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार बोगस वोट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है खान साहब, जब आप वोट ऑडिट का मुतालबा करते हैं, राइट नाउ वही इलेक्शन कमीशन के अरकान बैठे हुए हैं जो पहले थे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हुआ, तो ये काम करेगा कौन? और उसी सुप्रीम कोर्ट से आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको इंसाफ दे, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको शुबा है वो इसका हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चौधरी इफ्तिखार के ऊपर, चौधरी इफ्तिखार के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में बड़े ज़बरदस्त जजेस बैठे हैं। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने इनकी जो भी बात सुनी है, ज़बरदस्त चीफ जस्टिस है। मैं बिल्कुल इनको नहीं कहता, लेकिन सिर्फ इफ्तिखार चौधरी को कह रहे हैं। इफ्तिखार चौधरी को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग सड़कों पे वोटर निकला बाहर। हमारी ज़ारा हुसैन को गोली मारी गई इधर प्रोटेस्ट करने के लिए कि इलेक्शन फ्रॉड हुआ है कराची में, या लाहौर में डिफेंस में नौजवानों के ऊपर डंडे पर, मई की गर्मी में लोग सड़कों पे बैठे कि हमारी आंखों के सामने धांधली हुई है। ठीक, चौधरी इफ्तिखार साहब को मैंने कहा पहले हमने पिटिशन दायर की सिर्फ 4 हल्के कर दें, 4 हल्के, क्योंकि फंडामेंटल राइट है मेरा कि मेरा मैंडेट जो हो चोरी ना हो, क्योंकि आपने हुकूमत बनानी है, हुकूमत आती है आपके मैंडेट से। चौधरी ने किया क्या? चौधरी साहब पहले तो उन्होंने जो 2 चीज़ें की, उन्होंने पहले तो उन्होंने एड्रेस किया जाके आरओज को, जो कभी आज तक किसी चीफ जस्टिस ने नहीं किया। और आरओज को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इस काम के लिए? आप एड्रेस क्यों किया? क्या उनका क्या काम था आरओज को एड्रेस करना? फिर इलेक्शन कमीशन से हमें बताते हैं, जब प्रेशर डालना शुरू किया मैंने कि जी आरओज हमारे कंट्रोल में नहीं थे। मैंने कहा क्यों आपके कंट्रोल में नहीं थे? क्योंकि कानून तो कहता है जब इलेक्शन शुरू होता है सब कुछ इलेक्शन कमीशन के नीचे आता है। उन्होंने कहा जी हमें इंस्ट्रक्शंस आए थे कि आपने आरओ से डील नहीं करना, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के जजेस को करेंगे। ये किसने फैसला किया था? ये क्यों कानून तोड़ा गया था? ये मैं आपकी बात की तस्दीक ऑन एयर करूँ कि मुझे एक इलेक्शन कमीशन के एक अभी भी रुकन मौजूद हैं, उनसे मैंने पूछा कि हुआ क्या था, इमरान रोज़ धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने 2 बातें बताता हूँ। एक, उस वक्त के अटर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुद उस वक्त के जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको कहा कि मुझे ख़त लिखो कि हमें आरओज चाहिए अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाने के लिए। और जब हम मिलने गए तो इन्होंने कहा कि आरओज तुम्हारी निगरानी में नहीं होंगे, वो मेरी निगरानी में रहेंगे। ये मैं आपकी बात की तस्दीक ऑन एयर कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा, लेकिन एक सवाल आप जवाब करना है। इसमें 2 चीज़ें, आपकी बात को मैंने इंडोर्स किया, लेकिन एक सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। जब आपको उसी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बुलाया कि आपने शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है,
تو آپ نے اس پٹیشن پہ جا کے افتخار چودھری کو چیلنج کیوں نہیں کیا کہ بھائی آپ انوالو ہیں؟ آپ نے تو کہا میں نے اعلیٰ عدلیہ کو کہا ہی نہیں کچھ. میں نے اعلیٰ عدلیہ بٹ ہی واز پارٹ آف اعلیٰ عدلیہ. میں نے اس وقت کئی چیزیں ہمیں اس وقت نہیں پتا تھی، آہستہ آہستہ انفولڈ ہوئی ہیں. چیف جسٹس کا پہلے تو آروز کا رول سامنے آ گیا، تو میں تو آروز کو کہہ رہا تھا شرمناک ہے. انہوں نے مجھے کنٹمپٹ پہ بلا لیا اور کہا کہ آپ نے عدلیہ کی بے عزتی کر دی. میں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا، میں نے کہا آروز کے اوپر ہمارے پاس پلندہ ہے انہوں نے جو کیا کیا. اب مثلا میں چیف جسٹس، اور جو دوسری چیف جسٹس نے کی، 11 مئی کو الیکشن ہوتا ہے، 3 ہفتے کے اندر 6 جون کو وہ سپریم کورٹ کے اندر ایک فنکشن کرتے ہیں اور آروز کی تعریف کرتے ہیں کہ آروز نے بڑا زبردست کام کیا. سارے آروز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب میں چیف جسٹس سے پوچھتا ہوں کہ اگر آروز نے اتنا اچھا کام کیا تھا، جو حلقہ کھلا ہے حامد زمان کا، وہاں 75,75,000 ووٹ ہے جو کہ جعلی ہے. کیا وہ آرو اندھا تھا؟ کراچی کے دور میں بھی ایسی ہوا. کراچی کے حلقوں میں جو حلقہ کھلا ہے چھوڑے ہیں وہ، اور چھوٹا 75,000 ووٹ جعلی تھا، اور اس آرو کو آپ خراج تحسین پیش کریں. اچھا ایک منٹ ووٹ چھوڑے، وہاں جہانگیر ترین کا 50,000 ووٹ جعلی ہے. ایک 128 کا بھی کھلا ہے، 50,000 ووٹ جعلی ہے. میرے 6 پولنگ سٹیشن نیچے کھلے ہیں، پونے 5,000 میں سے 1,700 جعلی ووٹ ہے. صرف 6 پورا کیوں نہیں کھل رہا آپ کا حلقہ؟ کیونکہ انہوں نے سٹے آرڈر لیا ہوا تھا. اسپیکر صاحب نے 9 مہینے کا سٹے آرڈر لیا ہوا تھا. دیکھو نا، میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے سٹے آرڈر. اگر آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی، ڈر کس کا ہے؟ افتخار چودھری بینیفیشری کیسے ہیں؟ وہ تو ریٹائر ہو گئے، گھر چلے گئے. دیکھیں افتخار چودھری کا تو انہوں نے میرے پہ کیس کیا، بڑا اچھا کیس کیا ہے، کیونکہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. انشاءاللہ اب سارا کچھ عوام کے سامنے سچ ثبوت آئے ہیں گا. آپ کے پاس افتخار چودھری کے خلاف ثبوت ہیں؟ اب جب کیس ہوگا تو کیس میں تو سب کچھ کھلتا ہے. ثبوت لائیں گے؟ سب کچھ کھلے گا جی. بیٹے کا رول کھلے گا. ابھی یہ حاصل بزنجو نے کہا کہ مجھے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے بیٹے کی BOI کا وائس چیئرمین بنانے کی بلوچستان میں. افتخار چودھری کے خلاف ثبوت پیش کریں گے؟ اور حاصل بزنجو کہتا ہے کہ مجھے افتخار چودھری نے کہا تھا بیٹے کا. ابھی تو ریفرنسز مشرف کی پینڈنگ ہے. وہ تو کبھی جو مشرف نے افتخار چودھری کے اگینسٹ ریفرنسز دی تھیں ان کو ڈسپوز آف تو نہیں کیا، ان کو تو سنا ہی نہیں. وہ ریفرنسز وہ کیا پرٹیننگ ہے کہ بیٹے کو فیور کر رہا تھا. اور ویسے بھی بیٹے کے اوپر ہمارے پاس اتنا پلندہ ہے کہ جو چودھری صاحب کو نہیں پتہ چلا کہ بیٹا کیا کر رہا تھا. تو یہ اب تو یہ گیم ریاض ملک اور مونٹی کارلوس کے قصے تو آپ سنا سکتے ہیں، لیکن افتخار موناکو کے اندر یہ بتائیے کہ افتخار چودھری کے خلاف ثبوت پیش کریں گے؟ دیکھیں جی، افتخار چودھری نے کہا کہ میں نے ان کو ڈیفیم کیا. ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے ڈیفیم کیا یا نہیں کیا. آپ کی اگر ریپوٹیشن ہوگی تو آپ کو ڈیفیم کیا جاتا ہے نا. اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا عدالت کے اندر، کیونکہ میں تو ڈیفیمیشن کیس لڑا ہوں بوتھم کے خلاف. مجھے تو پتہ کیا ہوتا ہے عدالت میں. دوبارہ آزادی مارچ کی طرف آؤں. آپ کے لیے اس وقت بات چیت کے دروازے بند ہیں، حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہ جواب ہے آپ کا؟ ہم اگر تو بات چیت ہونی ہوتی، کچھ رزلٹ نکلنا ہوتا تو بہت پہلے نکلا تھا. 4 حلقے کھولنے میں 1 ہفتہ لگنا تھا. تو اب تو واضح ہے کہ یہ بہت بڑی اپنی دھاندلی چھپانے کے لیے انہوں نے سب آپ کوئی بات چیت نہیں ہے. دوسری چیز جو 4 حلقوں کی بھی بات اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے نادرا کے اندر 3 آفیسر بٹھائے ہوئے ہیں کامسیٹس کے بیسمنٹ کے اندر، جدھر یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اور ہماری یہ رپورٹ اور اخبار میں بھی خبر آئی ہے کہ وہاں CCTV جو کیمراز ہوتے ہیں وہ بند کر کے اور یہ ان کی کاؤنٹنگ کر رہے، یہ کھول رہے تھے بیگز. تو ہمیں تو اب ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے عارضی آدمی رکھا ہوا ہے نادرا کا ہیڈ، اس کو نکال دیا جو اصل تھا طارق ملک، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے عارضی آدمی رکھتے ہیں. مجھے ان کے اوپر کانفیڈنس اب نہیں ہے. 14 کو آزادی مارچ ہوگا اور دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک آپ کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی. بالکل رہے گا، اور ساری ڈیموکریٹک ڈیمانڈز ہیں. یاد رکھیں، آپ کے ساتھی چھوڑ کے چلے تو نہیں جائیں گے. یہ جب مجھے کہتے ہیں نا کہ اب ڈیموکریسی ڈیریل کر رہے ہیں، ڈیموکریسی انہوں نے 11 مئی 2013 کو ڈیریل کی دھاندلی کر کے. خان صاحب جب آپ دھرنا دینے جائیں گے تو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھیں گے؟ 2-4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن جڑیں گے آپ کے ساتھ، بیٹھیں گے ساتھی؟ یہ ہے نظریاتی پارٹی. یہ میں وہاں خود سوؤں گا، ساری میری ٹیم سوئے گی، سارے میرے ساتھی سوئیں گے اسلام آباد میں، سب سوئیں گے. وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے کدھر سونا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، جگہ بتا دینا، غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، کوئی چھوڑ کے نہیں جانے لگا وہاں سے. بھاگنے والے نہیں ہیں خان صاحب.
آپ مجھے چلیں اور تو چھوڑیں، کرکٹ سے تو مجھے دنیا جانتی تھی، کبھی کسی نے دیکھا کہ میں آخری گیند تک لڑتا تھا؟ مقابلہ کرنا میرے خون کے اندر ہے، میں ان کو وہ مقابلہ کر کے دکھاؤں گا آپ، کیونکہ پاکستان کی جمہوریت کو یہ کنورٹ کر رہے ہیں بادشاہت میں. ان کی یہ جمہوریت انہوں نے ختم کر دی ہے، انہوں نے ادارے ختم کر دیے، انہوں نے فیملی بادشاہت قائم کر دی ہے، بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں باریاں لینے کے لیے، شہزادے بنا دیا ہے. یہ اب پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم ایک نیا پاکستان قائد اعظم کا چاہتے ہیں، ڈیموکریٹک چاہتے ہیں، یا یہ جو بادشاہ، یہ جمہوریت کے نام پہ بادشاہ دھاندلی کرو، اپنی فیملی اوپر بٹھا دو، سارے بزنس شروع کر دیں، بچے اربوں روپے باہر. ان کے ایک بیٹے کا 1.9 بلین ڈالر، تقریباً 200 ارب روپے کی کمپنی ہے 33 سال کے لڑکے کی. کدھر سے؟ 1.9 بلین ڈالر، 1.9 بلین پاؤنڈز، بلین پاؤنڈ، یہ جو یو کے میں ریئل اسٹیٹ کا یو بزنس کے ہے. میں جو اس کی کمپنی کی ورتھ ہے. اور آپ مجھے یہ ایک بیٹا رہتا ہے 7 ارب کے فلیٹ میں ہائیڈ پارک کے اندر، ایک اس کا فلیٹ ہے 7 ارب کا. ان کا جو مے فیئر میں فلیٹ ہے وہ 3 ارب کا ہے، 4 ارب کا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیکس یہ یہاں نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آؤ، اپنے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، بچوں کو یاد تیار کر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں تو لیڈر کی، ہماری تو حضرت عمر کے وہ جو مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ عمر کپڑے کدھر سے لیے، اکاؤنٹیبلٹی لیڈرشپ سے شروع ہوتی ہے. انہیں بتائیں کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کے پاس تقریباً 200 ارب روپے کی کمپنی کدھر سے آئی؟ بتائیں نا مجھے، میں 20 سال پہلے آپ کے پاس باہر کیا تھا. تو یہ بادشاہت ہے، اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھا ہوا ہے، ٹیکس یہ نہیں دیتے، منی لانڈرنگ یہ کرتے ہیں، خان صاحب کرپشن کے کیسز کے نہیں سنتے. بریک لے لیں. آپ کے دھرنے کا انجام کیا ہوگا اور آپ کے دھرنے کے ساتھی کون ہوں گے؟ بریک لے لیں جی، بریک کے بعد اس کے اوپر سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں دھرنا ہوگا اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اور اب بات چیت نہیں ہوگی. عمران خان صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کر رہے تھے، وہ کہتے تھے اتفاق میں برکت ہے، اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی دن ہم انقلاب مارچ کریں گے. انہوں نے اب اپنا انقلاب کو انقلاب مارچ کا نام دے دیا. انقلاب کہتے ہیں بعد میں آئے گا. تو کیا ان کا انقلاب مارچ اور آپ کا آزادی مارچ دونوں ایک ہی دن دھرنا دینے بیٹھیں گے؟ دیکھیں، میں طاہر القادری صاحب کی زیادہ تر باتوں سے بالکل مانتا ہوں کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، یہاں انہوں نے بادشاہت قائم کر لی ہے، لوگوں کے حقوق نہیں ہیں، لوگوں سرکاری نوکروں کو اپنے نوکر سمجھتے ہیں. یہ جس طرح جو شریف برادران نے بیوروکریسی کو تباہ کیا ہے، 60s میں ہماری دنیا میں بیسٹ بیوروکریسی تھی. یہ جو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ایوب خان کے زمانے میں وہ بیوروکریسی نے کی تھی، انسولیٹڈ تھی، نان پولیٹیسائز تھی. ان کے اور ضیاء الحق کو جتنا برا بھلا کہا اس نے پھر بھی بیوروکریسی میں میرٹ رکھی تھی. انہوں کے 2 پارٹیز کے دور میں اور مشرف کے دور میں بیوروکریسی کو انہوں نے تباہ کر دیا. جب آپ بیوروکریسی کو تباہ کر دیتے ہیں نا تو امپلیمنٹ نہیں چیزیں ہو سکتی. آپ نے اصل تو بیوروکریسی نے عوام کو ریلیف دینی ہے. انقلاب مارچ آپ کے ساتھ بیٹھے گا. میری بات سنیں. تو انہوں نے وہاں تک ٹھیک کہتے ہیں بیوروکریسی کو اپنے نوکر بنا دیا، پولیس کو تباہ کر دیا ہے جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا ان کے ساتھ. یہ کوئی پولیس نہیں کرتی ہے تو آپ کے کیا گنڈے کرتے ہیں. کس نے گولی چلانے کا آرڈر دیا؟ جس نے بھی دیا ہے شہباز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. انگلینڈ کے اندر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، منسٹر ریزائن کر دیتا ہے، ہندوستان میں ریزائن کر دیتا ہے. آپ نے 85 لوگوں کے اوپر میں جسم میں گولیاں ماری. آپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف ذمہ دار ہے، وہ استعفیٰ دیں. اور کون ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف اگر نہیں ہے تو کون ذمہ دار؟ یہاں انہوں نے فوج لگا دی، اگر یہاں گولی چلی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ایک گھبرا کے بزدلی کے اندر انہوں نے پاکستانی فوج کو کوشش کی ہے کہ اس کو آگے ڈھال بنا دیں اور ریگنگ کو چھپا دیں. فوج کے ذریعے ریگنگ بچ جائے ان کی. ان کو پتہ ہے کہ یہ عوام ساری سمجھ گئی ہے کہ الیکشن ریگ تھا. یہ پاکستانی فوج کو فوج روکے گی آپ کو؟ یہ پاکستانی فوج ہے. یہ نواز شریف کی کوئی ذاتی ان کے یہ ملازم نہیں ہے. یہ پاکستان کی فوج ہے. یہ پاکستان کے یہ کسی صورت کیا ایک بڑی ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان جو ووٹ لے کے آئی ہے اور جو اپنے ڈیموکریٹک رائٹ پہ، یہ میرا رائٹ ہے، آئین مجھے رائٹ دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی مجھے رائٹ دیتی ہے کہ میں ایک پرامن احتجاج کروں.
میں اگر مجھے 14 مہینے انہوں نے کوئی لیگل طریقے سے انصاف نہیں دیا تو میرا رائٹ ہے کہ میں فوج آپ کو روکے گی یا نہیں اور روکے گی؟ میں یہ آپ کو پھر ندیم کہوں کہ فوج پاکستان کی ہے، یہ کسی صورت، اور یہ جو چاہتے ہیں نا، کیونکہ فوج تو ٹیئر گیس نہیں کرتی، وہ تو گولی چلاتی ہے سیدھی. کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ فوج تحریک انصاف کے کارکنوں پہ جدھر عورتیں بچے گولی چلائے گی؟ کبھی بھی نہیں چلائے گی، نہیں چلائے گی. کبھی بھی نہیں جب چلائے گی. فوج والے کہتے ہیں یہ ضرب عضب کے لیے ایک مطالبہ تھا، اور جس دن آپریشن شروع ہوا اس دن مطالبہ تھا، لیکن حکومت نے بڑا ٹیکٹیکلی اس کو اس وقت اناؤنس کیا ہے جس وقت آپ کا جو آزادی مارچ ہے وہ آپ اعلان کر چکے تھے. اب ایک ایسی خوف ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ادھر آپ مارچ لے کر آ رہے ہو، آپ کے ساتھ ڈھیر سارے لوگ ہوں، ادھر فوج کھڑی ہو. اگر ایسی نوبت آ جائے تو فوج کی ایک چلی ہوئی گولی، فوج میں سب سے فوج آگے ٹیئر ہوں گیس گا، تو نہیں کھڑی، آپ عمران خان سب سے آگے کھڑے ہوں گے. میں آگے کھڑا ہوں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا. پہلی گولی میں آپ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ انقلاب کے پہلے شہید آپ بنیں گے. ایک منٹ ندیم، میں آپ کو ایک اور کہہ دوں. جس قسم کا پاکستان انہوں نے بنا دیا نا، جو غربت، لوڈ شیڈنگ، چوری، ڈاکے، لاقانونیت، ایک کے لیے خاص کے لیے ایک قانون، دوسروں کے دوسرے، بچے شہزادوں کی طرح پھر رہے ہیں، ساری فیملی اوپر بیٹھی ہوئی ہے ملک پر قبضہ کر کے، لوگوں کے ٹیکس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں فیصلہ کر بیٹھا ہوں. 14 کو یہ میری فیصلہ کن جنگ ہوگی. اگر اس کے لیے مرنا پڑے، اور میں تیار ہوں گا، اگر فوج نے گولی، میں سب سے پہلے گولی کھاؤں گا. It's do or die battle. کیونکہ میں بلیو ہی نہیں اس ایسے پاکستان جدھر امریکنوں کے قرضے لے لے کے، ان کے پیر پکڑ پکڑ کے، ان کے سامنے جھک جھک کے، اپنے ملک کو مقروض کر کر کے، لوگ غریب کو غریب کر کے، چھوٹا سا طبقہ بھی، اس پاکستان میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان، اگر ہم نے ہم قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، ہم یہ خاندانوں کا بادشاہت نہیں چاہتے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آئے گا. خان صاحب یہ اتنی پبلک آئے گی یہاں، اور آئے گی اس لیے نہیں کہ عمران خان کے پیار میں آئے گی، کہ ان کے ظلم سے تنگ آ چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اب مجھے بتائیں، لوڈ شیڈنگ جو کی ہے انہوں نے، وعدے انہوں نے کیے ہیں، پیسے کس کو دیے انہوں نے؟ 500 ارب روپے آتے ساتھ ہی کن کے انہوں نے پیسے، کس کو پیسے دیے، اور کیوں واپس پھر سیکولر ڈیٹ 400 روپے، بجلی کی قیمت دگنی کر دی ہے، لوڈ شیڈنگ ادھر کیا کیا انہوں نے؟ مجھے ایک چیز بتایا انہوں نے ٹھیک کیا، سوائے کے اخباروں میں اشتہار دے دے کے، اور اپنی ساری جعلی کامیابی، جعلی وعدے، مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اشتہار دے کے؟ ایک جنگلہ بس بنا دیے. آپ کہتے ہیں یہ ڈو اور ڈائی بیٹل ہے. خان صاحب، آپ جب دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو اس ڈو اور ڈائی بیٹل کے آؤٹ کم کیا چاہتے ہیں؟ حکومت اس دن گر جائے؟ دیکھیں جی، اس کا اگر انہوں نے دھاندلی کی ہے، ان کے پاس کوئی قانونی آئینی رائٹ نہیں ہے حکومت کرنے کا، اور اس کا لاجیکل چیز ہے ری الیکشن. اگر انہوں نے جو دھاندلی کی ہے، جو ہم ثابت کریں گے انہوں نے کی ہے، ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں ان کے پاس آپ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں خان صاحب، بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں آپ. اگر دھاندلی ہم نے ثابت کر دی، جو ہم کر رہے ہیں، جو حلقہ کھل رہا ہے اس میں دھاندلی ہے، جو حلقہ کھل رہا ہے، اور جو یہ روک رہے ہیں کھولنے سے، جس کی وجہ سے انہوں نے نادرہ کو جو طارق ملک کو ہٹایا، اس لیے میں وہ تو بیچارہ کہہ رہے ہیں مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی بھی ٹویٹ کیا اس نے مجھے کہ کہتے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ECL پہ نام ڈال دیا کہ واپس نہ آئے. وہ بیچارہ ٹویٹ کر رہا ہے. کیوں ڈرے ہوئے ہیں اس سے؟ کیسے ان کو دگنی ووٹ مل گئی مجھے بتائیں. 2008 سے 2013 میں انہوں نے کون سا، کبھی دنیا میں نہیں ہوا کہ گورنمنٹ اگر اپنا ووٹ بینک رکھ لے بڑی بات ہوتی ہے. انہوں نے دگنی ووٹ لے لی ایک جنگلہ بس پہ. سارا پنجاب 36 ضلع تھے، لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ کیا ہوا ہے. پنجاب کی گروتھ ریٹ سب سے کم تاریخ میں، پنجاب کی ایگریکلچر گروتھ ریٹ سب سے کم. پرویز الہی کا دور دیکھیں، اس کا دیکھیں، ادھر کدھر پنجاب تھا، انہوں نے کدھر پہنچا. تو دگنی سے زیادہ ووٹ پڑ. اچھا سنیں، اور ان کو تحریک انصاف کو پشاور سے لے کے کراچی تک، پنڈی سے، ساری جگہ ووٹ پڑ رہی ہے، اور ان کو صرف پنجاب میں ووٹ پڑ گئی. ووٹر ٹرن آؤٹ یہ 55% تھا، سب سے زیادہ. اگر ووٹرز ٹرن آؤٹ اب نکلا ہے تو ان کا تو عروج تھا 2008 میں، جب 8 سال کے بعد نواز شریف آیا تھا. ووٹر ٹرن آؤٹ تب ہونا چاہیے تھا، تب ووٹر ٹرن آؤٹ تھا نہیں. اب ووٹر ٹرن آؤٹ تحریک انصاف کے لیے نکلا اور ووٹ ان کو پڑ گئی. آپ ری الیکشن کا مطالبہ آپ جو کریں گے، اس کو نواز شریف کیوں مانیں؟ وہ کس پریشر کے تحت ہوں گے کیوں مانیں؟ وہ پرائم منسٹر ہیں، کانسٹیٹیوشن نے ان کو رائٹ دیا، کیوں مانیں گے آپ کی بات؟ اس کی کانسٹیٹیوشن، جب تک آپ کو عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، آپ کا کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے. جس دن انہوں نے دھاندلی کی 2013 میں، ہم اس کو ایکسپوز کریں گے، اس دن انہوں نے ڈیموکریسی کو ڈیریل کیا.
वापस अगर आज हमने पाकिस्तान को जमहूरियत पर लेके जाना है, याद रखें साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर कहीं डेमोक्रेसी नहीं आई आज तक। सदाम हुसैन कराता था, मुबारक कराता था, मुगाबे कराता था, ये सारे इलेक्शन करवाते थे, डेमोक्रेसी नहीं आती आपका थी। मुतालबा मानने का कौन, इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? वो हम इंशाल्लाह पूरा प्लान देंगे कि कैसे इसका तरीका क्या है। एक ब्रेक ले लें जी। ब्रेक के बाद खान साहब कहते हैं कि री इलेक्शन, वोट रिगिंग साबित हम करेंगे और उसका रिजल्ट री इलेक्शन का मुतालबा होगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से बाद पूछेंगे कि उसका तरीकाकार क्या होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब हमारे साथ हैं और वो कहते हैं कि वोट रिगिंग वो साबित करेंगे, सबूत देंगे और री इलेक्शन का उनका मुतालबा होगा। खान साहब ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स कौन करेगा? यही पार्लियामेंट? उसके लिए तरीकाकार क्या है, मॉडलिटीज़ क्या है? री इलेक्शन का मुतालबा आपका जो है वो नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और अभी अदारा ऐसा है नहीं जो करवा सके। इन चीज़ों पर अमल कौन करवाएगा, कैसे होगा, मॉडलिटीज़ क्या है? वो इंशाल्लाह हम आपको फिर से, मैंने आपको कहा, सारी डिमांड्स देंगे। देखें, इस इलेक्शन कमीशन के नीचे तो कोई इलेक्शन हो सकता ही नहीं है। इसके नीचे नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बताएं कभी हुआ है ऐसे? जो पार्टी जीती है वो भी कहती है धांधली हुई, जो हारी कहती है वो भी धांधली हुई है, सारी पार्टीज कहती है धांधली, और ये इलेक्शन कमीशन बैठे वोट ऑडिट कौन करेगा? वो उसका हम पूरा मैकेनिज्म देंगे। देखें, हम अब पूरा आवाम के सामने देखें। इसी इलेक्शन कमीशन पे आपका इल्ज़ाम था कि ये कॉमसेट्स की बेसमेंट में बैठ के ठप्पे लगा। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये नादरा का जो डेटा दिया हुआ है इनको, जो इन्होंने थैलियां दी हुई हैं, वो इन्होंने इस वक्त कॉमसेट्स के बेसमेंट पे बैठे हुए, उनमें 3 ऑफिसर्स के नाम दिए जो वहां बैठ के इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे रिकॉर्ड। इसलिए तो हम 4 हल्कों इल्जाम तो इलेक्शन कमीशन और आरओस के ऊपर है ना। वोट ऑडिट करवाएंगे तो उसमें नादरा और यही इलेक्शन कमीशन आएगा। आपके जहन में मैकेनिज्म क्या है? वोट ऑडिट करने कौन आएगा? आप फिक्र ना करें, हम इतनी देर से ऐसे नहीं बैठे हुए, पूरी प्लानिंग हो रही है। हम बाकायदा एक फीजिबल चीज़ देंगे कि कैसे। देखें, इन्होंने पार्लियामेंट में एक कमेटी बैठा दी है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, बैठा दी है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि आप जो मर्जी रिफॉर्म्स कर लें, जब तक कि आप उन लोगों को सजाएं नहीं देंगे जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली की है 2013 में, फिर धांधली कर लेंगे। कोई भी सिस्टम, ये सिस्टम जो मौजूद है, इसको अगर आप सही इंप्लीमेंट कर दे, धांधली ना होती। क्योंकि लोगों को पता था कि धांधली करेंगे और बच जाएंगे। क्या मुझे बताएं, हामिद ज़मान के हल्के में, जहांगीर तरीन के हल्के में, मैं सवाल पूछता हूँ, क्या वो आरओ को जिस दिन 75,000 जाली वोट थी, या जो मेरे हल्के के अंदर 6 पोलिंग, सिर्फ 6 खुले हैं, 7 थैलियाँ निकलाई हैं, एक एक्स्ट्रा थैली निकलाई है, और उसके अंदर सिर्फ 6 स्टेशन में मैं 8,000 से आ रहा हूँ, मेरे 300 स्टेशन है, वहाँ पोलिंग स्टेशन है, 6 के अंदर 1700 जाली वोट निकलाई है। ये लाहौर याद सादिक वाले हल्के 1700 जाली वोट निकलाई है सिर्फ 6 में। तो मुझे बताएं कि ये जो आरओ था, उसने जब ये देख रहा था सारा, क्या वो अंधा था? खान साहब थोड़ा सा नहीं, मुझे बताया ना, वो अंधा था, उसको नजर नहीं आ रहा था क्या हो रहा है? धांधली करवाने वाले को सजा मिलनी चाहिए। ये फरमाएगा अगर शहबाज। अच्छा, और अभी तो अंगूठों की वेरिफिकेशन नहीं हुई, जब वो होगी तो पता चलेगा एक आदमी ने कितने अंगूठे लगाए। 8% वोट वेरीफाइबल है अभी तक, जो भी हल्का खुला 8% वोट वेरीफाइबल है, 92% वेरीफाइबल नहीं है। ये कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, मुझे ये नहीं, मैं अब सवाल, अरबों रुपया खर्च हुआ इलेक्शन में, कौन जिम्मेदार है इसका? शहबाज शरीफ और इसहाक डार आपको फ़ोन जब करते हैं, तो अगर वो ये मान लें आपसे रजामंदी कर दें, वादा दे दें, आपको यकीन दहानी करवा दें कि 4 हल्कों की थंब इंप्रेशन वेरिफिकेशन करवा देते हैं, तो फिर क्या इमरान खान मान जाएंगे? वो पानी सर से निकल गया, वो स्टेज ही चली गई। अब तो होगा इस्लामाबाद के अंदर फैसला। हम बताएंगे इन्होंने कैसे किए, सब मिले हुए थे, सबके रोल बताएंगे क्या है। ये बहुत बड़ी मैच फिक्सिंग। जनरल कैनी का क्या? इनको पूरा टाइम मिला हुआ था, इनके पास पूरी गवर्नमेंट थी 5-5 साल की, बैठ के मुकमुका हुआ, बकायदा अपने अपने एम्पायर चुने उन्होंने, नीचे अमला अपना रखा। जनरल कैनी का क्या रोल था? जनरल क्यानी का मिनिमम रोल था, वो फौज का तो इतना रोल नहीं था। आपका ख्याल है फौज ने इन्फ्लुएंस नहीं किया इलेक्शन प्रोसेस? इनका इतना रोल नहीं था, क्योंकि जो अब तक चीजें सामने आ रही हैं वो रोल तो इसी का ही आ रहा है। लेकिन आप MI के ब्रिगेडियर का जब नाम वो रिटायर्ड था, वो रिटायर्ड था, तो आपका ख्याल है ये जरदारी, नवाज शरीफ,
افتخار چودھری ان سب نے مل کے کیا. تو اس وقت زرداری صاحب واشنگٹن میں تھے, نواز شریف صاحب جدہ میں تھے, تو کیا ارینجمنٹ طے پا رہا ہے؟ کیا وہاں سے کوئی فون کال آئی عمران خان صاحب کو, خان صاحب اگلی باری تاٹون دے دیں گے, بیٹھ جاؤ؟ کوئی ایسی کال نہیں آئی آپ کو؟ یعنی کہ جس طرح میں باریاں لینے کے لیے بیٹھا ہوں, دیکھو یا تو مجھے کوئی بڑا ان کا کیا, انہوں نے مس کیلکولیٹ کدھر کیا؟ یہ کر کیا رہے ہیں یہ بتائیں مجھے, یہ واشنگٹن جدہ اور اسلام آباد میں سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا کیا. سوچو پاکستان, نواز شریف کو دیکھو 9 دن کا عمرہ کرنے چلا گیا, کمانڈر ان چیف ہے, ایک طرف فوج لڑ رہی ہے, ایک طرف 10 لاکھ IDPs ہیں. ملک کے حالات دیکھیں, ڈکیتیاں, چوریاں, جو آج کل ملک کے حالات ہیں. کوئی بھی پرائم منسٹر 9 دن کے لیے چلا جاتا ہے خان صاحب, لیکن واشنگٹن جدہ اور اسلام آباد کی سیاست ہے کیا؟ مجھے نہیں پتا کہ واشنگٹن میں کیا کر رہا ہے, نہ مجھے پرواہ ہے واشنگٹن میں کیا کر رہا ہے, نہ مجھے پرواہ ہے امریکن کیا کہتے ہیں, نہ مجھے پرواہ ہے کہ وہ سعودی سے مدد, اور میں امید رکھتا ہوں کہ سعودی ہمارے دوست ہیں, وہ بالکل مداخلت نہیں کریں گے اس الیکشن کی. ٹیلی فون کال آئی جدہ سے یا میں کہہ رہا آپ مسکرا رہے ہوں ہیں, کہ سعودیوں کو کوئی بالکل باہر رہنا چاہیے اس سے, امریکنوں کو باہر رہنا چاہیے اس سے. یہ ہے جنگ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی, پاکستان کی جمہوریت کی, اور بادشاہت, یہ جو فیملی ڈینسٹیز قائم کی ہوئی ہیں, اور ایک طرف ایک میریٹوکریسی کی, ڈیموکریسی ہوتی میریٹوکریسی. اب مجھے بتائیں, ان کی بیٹی کو 100 ارب روپے کے فنڈ پہ بٹھا دیا ہے, ہر جگہ اس کی تصویریں آ رہی ہیں, کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟ نہیں ندیم مجھے بتاؤ کیا کوالیفیکیشن. حمزہ شریف کل کا بچہ, ساری جگہ ادھر ادھر گارڈ, یہ وہ پروٹوکول, ان کے سارے بچوں کو, کیا شہزادے ہیں یہ؟ کیا آپ نے یہ ہمارے ایک قوم بھوکی مانگ رہی, آدھی قوم 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی, اور یہ بادشاہ سلامت سارے بنے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو اگر موقع مل جائے تو کیا آپ سلیمان اور قاسم کو, ایک کو تو آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگائیں گے اور دوسرے کو KPK کا وزیر اعلیٰ طے کر دیا ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں, کوئی بتا دے کہ پارٹی کا ہیڈ 1 سال جس کی صوبے میں گورنمنٹ ہو, مجھے کوئی ایک بتا دے جس نے ایک سفارش نہیں کی, میں نے ایک آدمی کو کہیں بھرتی نہیں کروایا, ایک کسی کو بزنس مین کو کانٹریکٹ نہیں دلوایا, اپنی بزنس نہیں کی, اپنے رشتہ داروں کو کہیں نہیں رکھا. مجھے ایک آدمی بتائیں, ان کے سب کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہ اقتدار میں آتے ہیں ذات کے لیے, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, گلو بٹوں کو بنانے کے لیے. گلو بٹ سارے قانون توڑے تو وہ ٹھیک ہے, اب دوسرا والا کرے تو ان کو گولیاں مار دو. مجھے KPK کی پولیس دیکھیں, واحد پولیس ہے آج جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. آج آپ ندیم جا کے دیکھیں وہاں پولیس کو, کوئی کہہ دے کہ کسی پولیٹیشن نے کوئی جھوٹی FIR, ہمارے لوگوں پہ جھوٹی FIR. ہاں صاحب 14 اگست پہ دوبارہ آتے ہیں, طاہر القادری اس دن یہاں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے دھرنا دینے. دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہماری پارٹی ایک تسلسل جا رہا ہے, ہمارا کلیئر ہے ہمارا کہ ہم الیکشن میں پارلیمنٹری پالیٹکس کا ہم نے الیکشن میں حصہ لیا, الیکشن میں فراڈ ہوا, ہم نے یہ چیلنج کیا اس سسٹم کو کہ اگر آپ سے فراڈ ہو جائے, پاکستان کا لیگل سسٹم آپ کو انصاف نہیں دے سکتا. ہم نے یہ چیلنج, ہم نے یہ ثابت کیا. اس کے بعد اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا یہاں کو, تو ہمارا تسلسل ہے. قادری صاحب کا بیسکلی ہے کہ انقلاب کا ایجنڈا, اس میں سے کئی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ملتی, تو تھوڑا سا تضاد ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ کسی طرح ان کے اوپر یہ دھبا لگ جائے کہ ہم کوئی غیر آئینی چیز کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی فوج کو دعوت دینے جا رہے ہیں. ہم صرف اور صرف آئین کی بات کر رہے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی ڈسٹنکشن چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹری پارٹی ہیں, اسی راہ پہ رہیں, یہ ڈسٹنکشن آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ری الیکشن آئین کا حصہ ہے. اگر آپ نے الیکشن میں فراڈ کیا اتنا بڑا, تو آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ری الیکشن. یہ میں ایک سوال دہرا لوں, اگر پارلیمنٹری پالیٹکس کی جو آپ کا ایجنڈا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یو آر پارٹ آف دی سسٹم, آپ اس میں ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں, طاہر القادری اس لائن پہ آئیں تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں, ادروائز آپ اپنی جو یکسانیت ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم قادری صاحب سے بات چیت کر رہے ہیں, ہماری بات ہے, باقیوں سے بھی کر رہے ہیں. ہم جماعت اسلامی کو انشاءاللہ ان کو, وہ تو ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس پہ, لیکن ہم کوشش کریں گے سب کو بلانے کے لیے, کیونکہ جماعت اسلامی نے بھی کیا فراڈ ہوا ہے. آپ کے MKM والے کہتے ہیں کہ آپ کال ہی واپس لے لیں گے, وہ آپ کے خورشید شاہ کہتے ہیں کہ دھرنا مت کریں, وہ تو لوگ ڈرا رہے ہیں نا آپ کو بہت. جماعتیں تو کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ابھی نہ کریں گا. MKM کو عادت پڑی ہوئی ہے, پھپھے کھیل لیتے ہیں, ہم نکلنے لگے ہیں, پھر وہ کچھ بات چیت ہوتی ہے, پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, پھر وہ نکلنے لگتے ہیں, پھر بات چیت ہوتی ہے واپس. ارے MKM کا ان کا اپنا کلچر ہے. عمران خان واپس نہیں آنے لگا,
کال واپس نہیں لینے لگا, وہاں سے نہیں اٹھنے لگا, خود وہاں سوئے گا, جب تک ڈیمانڈ نہیں منواؤں گا سوؤں گا. اور اگر فوج, اور مجھے یقین ہے, میں اپنی فوج کو جانتا ہوں, فوج کسی صورت کسی ایک بزدل جو کہ ڈرا ہوا ہے کہ جو الیکشن میں دھاندلی کر کے آ گیا ہے اور فوج کو آگے رکھ رہا ہے کہ فوج بدنام ہو پاکستان کی, تاکہ فوج, مجھے بتائے کیا لگے گا کہ عوام کا سمندر آ رہا ہے اور فوج اگر گولیاں چلائے. ایک منٹ ندیم بات سنو, عوام کا سمندر آ رہا ہے اسلام آباد میں اور فوج اگر گولیاں چلائے گی, مجھے بتائیں یہ فوج بدنام ہوگی؟ یہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے کر, فوج کچھ نہیں کرے گی. 77 میں بھی فوج نے گولی نہیں تھی چلائی, یہ تو سچویشن ہوا. فوج کچھ نہیں کرے گی. 14 اگست کو عمران خان ری الیکشن کے مطالبے سے کم پہ نہیں اٹھنے والے اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اور بتائیں گے 14 کو کہ کیوں ری الیکشن کی ضرورت ہے, کیوں ضرورت. بہت شکریہ عمران خان, آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.